اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا دعائے عارف واصل او درخواست او از حق ہمچوں درخواست حق است از خویشتن کہ کنت له سمعا و بصرا و لسانا و یدا و قوله تعالی وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى و آیات و اخبار و آثار دری بسیار است او شرح سبب سازی حق تا نصوح را گوش گرفتہ بتوبہ آورد، یعنی اس کا بیان کہ عارف واصل بحق کی اللہ تعالیٰ سے دعا اور درخواست ایسی ہی ہے جیسی کہ اللہ تعالیٰ کی خود اپنے آپ سے درخواست، کیونکہ میں اس کے لیے کان اور آنکھ اور زبان اور ہاتھ ہو جاتا ہوں فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول تو نے نہیں پھینکا جبکہ تو نے پھینکا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا، اور آیتیں اور حدیثیں اور صحابہ کے اقوال اس بارے میں بہت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سبب سازی کی شرح یہاں تک کہ نصوح کے اس نے کان پکڑ کر توبہ کرا دی، وہ دعا ساتوں آسمان کو پار کر گئی، بالآخر اس مسکین کا کام بھلا ہو گیا، کیونکہ وہ شیخ کی دعا ہر دعا کی طرح نہیں ہے، وہ فانی ہے اور اس کی بات خدا کی بات ہے۔ جب خدا اپنے آپ سے سوال کرے اور مانگے تو وہ اپنی دعا کو کیسے رد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی کاریگری نے ایک سبب پیدا کر دیا جس نے اس کو نفرت اور وبال سے رہائی دے دی۔ وہ اس حمام میں تشت بھر رہا تھا، بادشاہ کی لڑکی کا ایک موتی گم ہو گیا، اس کے کان کے بالے کا موتی گم ہو گیا، اور ہر عورت تلاش کرنے لگی۔ پھر انہوں نے مضبوطی سے حمام کا دروازہ بند کیا تاکہ پہلے اس کو سامان رکھنے کی جگہ میں تلاش کریں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس عارف نے کہا نصوح جس گناہ سے تو خود واقف ہے، خدا تجھے اس سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ سے پورا قرب حاصل ہوتا ہے تو ان کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے خدا اپنے آپ سے دعا کرے تو اس کی مقبول نہ ہونے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایک انسان نوافل کے ذریعے مجھ سے قربت حاصل کر لیتا ہے تو میں اس انسان کے اعضاء بن جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی پھینکنے کو اللہ تعالی نے اپنا پھینکنا قرار دیا۔ قرآن میں ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ نصوح کے لیے اس عارف کی دعا نے اپنا کام کر دیا۔ شیخ اگرچہ فانی ہے لیکن اس کی بات خدا کی بات ہے۔ نصوح حمام میں کام کر رہا تھا، اس دوران میں شہزادی کا ایک موتی گم ہو گیا، وہ موتی کان کے بالے کا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سامانوں میں ڈھونڈا وہ نظر نہ آیا، موتی کا چور بھی رسوا نہ ہوا۔ انہوں نے حد سے زیادہ کوشش سے ڈھونڈنا شروع کیا، منہ میں اور کان میں اور ہر شگاف میں، نیچے اور اوپر کے شگاف میں اور ہر جانب، ہر صدف سے موتی کی انہوں نے جستجو کی۔ مرد اور عورت ہر جانب جویاں ہوئے، سب اچھے سیپ کے موتی کے لیے۔ اعلان ہوا کہ سب ننگے ہو جائیں، جو بھی بوڑھی اور جوان ہیں۔ ایک ایک کر کے دربان عورت نے تلاش کرنا شروع کیا تاکہ عجیب موتی کا دانہ نظر آ جائے۔ وہ نصوح خوف سے تنہائی میں چلا گیا، خوف سے چہرہ زرد اور ہونٹ نیلے تھے۔ وہ اپنے سامنے موت کو دیکھ رہا تھا، وہ پتے کی طرح بہت لرز رہا تھا۔ اس نے کہا اے خدا، میں نے بہت انحراف کیا ہے، توبہ اور عہد توڑے ہیں، میں نے وہ کیا جو میرے لائق تھا، یہاں تک کہ سیاہی کا ایسا بہاؤ آ گیا، تلاش کی نوبت اگر مجھ تک پہنچی، ہائے میری جان کیسی سختیاں برداشت کرے گی۔ میرے جگر میں سینکڑوں چنگاریاں لگی ہیں، میری دعا میں میرے جگر کی بو سونگھ لے، اس طرح کا غم کافر کو بھی نہ ہو، میں نے رحمت کا دامن تھاما ہے، فریاد ہی فریاد ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نسوح کو یہ ڈر تھا کہ اگر اس کو ننگا کیا گیا تو اس کا راز کھل جائے گا، جس کے نتیجے میں اس کی موت آ جائے گی۔ اب اس نے خدا سے گریہ و زاری شروع کر دی۔ نسوح کہہ رہا تھا کہ اگر میری جامہ تلاشی لی گئی تو سخت مصیبت آ جائے گی، اس غم کی آگ جگر میں لگی ہے، اس کے جلنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ خدا سے کہہ رہا تھا کہ میں نے تیری رحمت کا دامن تھاما ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، کاش مجھے ماں نہ جنتی یا جنگل میں مجھے شیر کھا جاتا، اے خدا وہ کر جو تیرے لائق ہے، کیونکہ ہر سوراخ سے مجھے سانپ ڈس رہا ہے۔ میں پتھر کی جان اور لوہے کا دل رکھتا ہوں، ورنہ اس رنج اور گریہ میں خون بن جاتے۔ میرا وقت تنگ ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، شاہی برت میری فریاد رسی کر، اگر اب کی دفعہ تو میری پردہ پوشی کر لے۔ میں نے ہر نہ کرنے کے کام سے توبہ کی، اس بار پھر میری توبہ قبول کر لے، تاکہ میں توبہ کے لیے 100 کمر کس لوں۔ میں اگر اس دفعہ کوتاہی کروں پھر کبھی میری دعا اور بات نہ سننا۔ وہ یہ زاری کر رہا تھا اور سینکڑوں آنسو جاری تھے کہ میں جلاد اور سپاہی کے ہاتھوں پھنسا ہوں، کوئی فرنگی بھی اس طرح نہ مرے، کسی بددین کا بھی ایسا نہ ہو۔ وہ اپنی جان پر نوحے کرتا تھا، سامنے ملک الموت کا چہرہ دیکھ کر، اے خدا اے خدا، اتنا کہا کہ در و دیوار اس کے ساتھی ہو گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، وہ نسوح تلاشی کے دوران کہہ رہا تھا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، اور اگر پیدا ہو گیا تھا تو جنگل میں کوئی شیر کھا جاتا۔ یعنی چاروں طرف سے مصیبت میں ہوں، میں پتھر کا ہوں، ورنہ اس پریشانی سے مجھے مر جانا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نوبت جستن رسیدن بنسوح ہو آواز آمدن کہ ہمارا جسیتم نسوح را بجوید او بے ہوش شدن نسوح ازاں ہیبت او کشادہ شدن کار بعد از نہایت بستگی کما کان یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصابہ مرض او ہم اشتدی ذمتہ تنفرجی، یعنی نسوح کی تلاشی کی نوبت آنا اور آواز آنا کہ ہم نے سب کی تلاشی لے لی، نسوح کی تلاشی لو، اور اس خوف سے نسوح کا بے ہوش ہو جانا اور انتہائی بندش کے بعد معاملے کا حل ہو جانا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا کرتے تھے جب ان کو کوئی مرض یا غم ہوتا تھا، مصیبت تو سخت ہو جا، کھل جائے گی۔ وہ یارب میں لگا تھا، تلاشی کے درمیان آواز آئی، ہم نے سب کی تلاشی لے لی، اے نسوح آگے آ۔ اس وقت وہ بے ہوش ہو گیا اور روح پرواز کر گئی، وہ شکستہ دیوار کی طرح ڈھہ گیا، اس کے ہوش و حواس چلے گئے اور وہ پتھر کی طرح ہو گیا۔ جب جسم سے اس کا ہوش روانہ ہو گیا، اس وقت آہستگی سے اس کا باطن حق تعالی سے وابستہ ہو گیا۔ جب وہ خالی ہو گیا اور اس کا وجود نہ رہا، اس کی جان کے باز کو خدا نے سامنے بلا لیا۔ جب بے مرادی میں اس کی کشتی ٹوٹ گئی، دریائے رحمت کے ساحل سے جا لگی۔ جب وہ بے ہوش ہوا، جان اللہ سے وابستہ ہو گئی۔ رحمت کا سمندر اس وقت جوش میں آ گیا جب اس کی روح جسم کے عیب سے نجات پا گئی، اپنی اصل کی جانب خوش روانہ ہو گئی۔ روح باز کی طرح ہے، جسم اس کے لیے کاٹ ہے، پاؤں بندھا ہوا پر ٹوٹے ہوئے ایک غلام ہے۔ جب اس کے ہوش چلے گئے، پاؤں کھل گیا، وہ باز شاہ کی جانب اڑ رہا ہے۔
جب رحمت کے سمندروں نے جوش مارا، پتھروں نے بھی آب حیات پی لیا، کمزور ذرہ عجیب اور موٹا ہو گیا، خاکی فرش اطلس اور زربفت بن گیا، 100 سال کا مردہ قبر سے باہر آ گیا، ملعون شیطان حسن میں حور بن گیا، یہ سب روئے زمین سرسبز ہو گئی، خشک شاخ نے کلی کھلائی عمدہ ہو گئی، بھیڑیا بکری کے بچے کے ساتھ شراب نوش بنا، مایوس اچھے رگ پٹھوں کے بن گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مصیبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو رحمت خداوندی متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث سنداً کمزور ہے۔ روح جسم سے پرواز کر گئی، اس بے ہوشی میں اس کو قربت حق میسر آ گئی، اس کی انتہائی مایوسی نے اس کو دریائے رحمت کے ساحل پر پہنچا دیا، روح جسم سے پاک ہو کر دربار خداوندی میں پہنچ گئی۔ روح جسم میں اسی طرح مقید ہے جس طرح انسان کاٹھ میں مقید کر دیا جاتا ہے۔ جب جسم بے ہوش ہو جاتا ہے، روح پرواز کر کے شاہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جب دریائے رحمت جوش میں آتا ہے تو جس پر بھی چھینٹا پڑ جاتا ہے اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، ابر رحمت سے ذرہ موتی بن جاتا ہے، وہ بے رونق مٹی سے پھول اور پتیاں اگا دیتا ہے، پرانے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، برا بھلا بن جاتا ہے، خشک زمین سرسبز بن جاتی ہے، بغض و کینہ ختم ہو جاتا ہے، بھیڑ اور بھیڑیا مل کر پانی پینے لگتے ہیں۔ اب یہ اعلان ہو گیا کہ ڈر اور خوف کا وقت ختم ہو گیا، موتی مل گیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے یافت شدن گوہر و حلالی خواستن حاجباں کنیز کان شاہزادہ از نصوح و برسر و دستے و بوسہ دادن و عذر خواستن، یعنی موتی کا مل جانا اور شہزادی کے دربانوں اور لونڈیوں کا نصوح سے معافی چاہنا اور اس کے سر اور ہاتھ کو چومنا اور عذر خواہی کرنا۔ اچانک آواز آئی، خوف ختم ہو گیا، وہ نایاب گمشدہ موتی مل گیا، اس کے بعد کے جان کا ڈر اور ہلاکت تھی۔ خوشخبری آئی کہ یہ گمشدہ موتی ہے، غم ختم ہوا اور ہم خوشی میں چمک اٹھے، انعام دے کیونکہ ہم نے موتی پا لیا ہے۔ شور اور نعرے اور ہتھیلیاں بجانے سے حمام گونج گیا، رنج زائل ہو گیا، بے ہوش نصوح پھر ہوش میں آ گیا، اس کی آنکھ نے 100 روزوں کے نور سے زیادہ نور محسوس کیا، ہر شخص اس سے معافی چاہ رہا تھا، اس کے ہاتھ بہت چومتے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب موتی مل گیا تو اس کے مل جانے کی خوشخبری دے دی گئی، تمام متعلقین نے شہزادی سے انعام کی درخواست کی، حمام میں خوشی کے نعرے بتا رہے تھے کہ غم دور ہو چکا ہے۔ اب وہ نصوح بے ہوشی سے ہوش میں آیا تو اس پر نور کی وہ کیفیت تھی جو 100 روزوں کے چلے کے بعد ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم بدظن ہو گئے تھے، ہمیں معاف کر دیجیے، بات چیت میں ہم نے آپ کا گوشت کھایا، کیونکہ سب کا اس پر زیادہ گمان تھا، کیونکہ وہ قرب میں سب سے آگے تھا، نصوح اس کا خاص حمامی اور محرم تھا، بلکہ 2 جسم اور 1 روح بنا ہوا تھا۔ اگر موتی چرایا ہے تو بس اس نے چرایا ہے، بیگم سے اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے، مارکے میں پہلے اس کی تلاشی لینی چاہیے، لیکن اس کی عزت رکھنے کے لیے تاخیر کی تاکہ ہو سکے کہ وہ اس کو کہیں ڈال دے، اس فرصت میں وہ اپنے آپ کو بچا لے۔ وہ اس سے بہت معافیاں چاہ رہے تھے، عذر خواہی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس نے کہا منصف خدا کا کرم تھا، ورنہ جو کچھ کہا گیا میں اس سے بھی برا ہوں، مجھ سے کیا معافی چاہی جائے، میں زمانے کے لوگوں سے زیادہ مجرم ہوں، جو کچھ انہوں نے میری برائی میں کہا ہے 1% ہے، اگر کسی کو شک ہے تو مجھ پر واضح ہے۔
تھوڑے سے کے علاوہ کوئی میرے بارے میں کیا جانتا ہے؟ ہزاروں جرم اور بدکاریوں میں سے ایک وہ میں جانتا ہوں، اور میرا ستار اپنی خطاؤں اور بدکاری کو۔ شروع میں شیطان میرا استاد تھا، اس کے بعد شیطان میرے آگے ہوا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، سب نے نصوح سے کہا ہم نے آپ پر بدگمانی کی تھی، ہمیں معاف کر دیجیے۔ غیبت کو گوشت خوری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نصوح پر زیادہ بدگمانی اس لیے تھی کہ اس کو شہزادی سے زیادہ قرب رہتا تھا۔ شہزادی کا جسم ملنے کے لیے نصوح مخصوص تھا، دونوں ایک روح دو جسم بنے ہوئے تھے۔ اس بدگمانی کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب سے پہلے نصوح کی جامہ تلاشی لیں، لیکن اس کی عزت بچانے کے لیے اس کو موقع دے رہے تھے کہ اگر موتی اس کے پاس ہے تو اس کو کسی جگہ رکھ دے اور الزام سے بچ جائے۔ حمام کے متعلقین کھڑے ہوئے نصوح سے معافیاں مانگ رہے تھے، اور نصوح کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کا کرم تھا، ورنہ جو کچھ تم لوگوں نے کہا میں اس سے بدتر ہوں، میں دنیا میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں۔ تم نے جو کچھ کہا وہ تو 1% ہے، اس بارے میں خواہ کسی کو شک ہو، لیکن مجھے اپنی برائی کا یقین ہے۔ میری بدعمالیوں کو میرے سوا اور کون جان سکتا ہے؟ نصوح نے کہا اپنی برائیوں کو میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ ابتداً شیطان میرا استاد تھا، لیکن پھر میں برائی کرنے میں شیطان کا بھی استاد بن گیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ میری پردہ پوشی کر دیتا ہے اور میرے پھٹے ہوئے کو سی دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیکھا اور بن دیکھا بنا دیا تاکہ میں رسوائی میں زرد رو نہ بنوں، یہاں تک کہ اس نے رحمت سے میری پردہ پوشی کی، جان جیسی شیریں توبہ مجھے عطا کر دی۔ میں نے جو کچھ کیا اس کو نہ کیا ہوا ٹھہرایا، نہ کی ہوئی عبادت کو کیا ہوا ٹھہرایا۔ اس نے مجھے سرد اور سوسن کی طرح آزاد کر دیا، مجھے نصیبہ اور دولت کی طرح خوش دل کر دیا، میرا نام پاک لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا۔ میں دوزخی تھا، مجھے بہشت بخش دی۔ اس نے وہ سارے جرم اور گناہ معاف کر دیے، وہ کالا اعمال نامہ اور چہرہ سفید ہو گیا۔ میں نے آہ کی، میری آہ رسی کی طرح ہو گئی، رسی میرے کنویں میں لٹک گئی۔ میں نے وہ رسی پکڑ لی اور باہر نکل آیا، خوش اور موٹا تازہ اور سرخ ہو گیا۔ میں کنویں کی تلی میں قیدی تھا، رات دن فریاد اور رونے میں تھا، ہوس کی وجہ سے میں تنگ کوچے میں عاجز تھا، اب میں پورے عالم میں نہیں سماتا ہوں۔ اے خدا، تجھے آفریں ہر آفریں ہے، آفریں بر آفریں ہے۔ تو نے مجھے اچانک غم سے جدا کر دیا۔ اگر میرے ہر بال کا سرا زبان بن جائے، تیرے شکریہ بیان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس باغیچے اور چشموں میں میں صدائیں دے رہا ہوں، لوگوں کو کاش میری قوم جان لے، یا لیت قومی یعلمون۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہی نہیں کہ اس نے میرے گناہوں سے قطع نظر کی، بلکہ میری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا۔ اب میں تمام دنیاوی علائق سے سرد اور سوسن کی طرح آزاد ہوں۔ اب اس نے میرا نام نیکوں میں لکھ لیا ہے اور مجھ دوزخی کو جنتی بنا دیا ہے۔ میں نے اپنی خطا کاری پر آہ کی، اس آہ نے رسی کا کام دیا اور گناہوں کے کنویں سے باہر نکل آیا۔ دنیا کی حرص و ہوس کی تنگی میں تھا، اب میں پورے عالم میں نہیں سما رہا ہوں۔ اگر میرا رواں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے۔ مغفرت کے بعد جنتی کہے گا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، یعنی کاش میری قوم اس بات کو جان لے کہ میرے خدا نے میری بخشش کر دی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں سے بنا دیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز خواندن شہزادی نصوح را از بہر دلاکی بعد از استحکام توبہ و بہانہ کردن او
دفع گفتن او عذر آوردن او، یعنی شہزادی کا نصوح کو توبہ کے مستحکم ہو جانے کے بعد مالش کے لیے دوبارہ بلانا اور اس کا بہانہ کرنا اور دفع کرنا اور عذر کرنا۔ اس کے بعد کوئی آیا کہ مہربانی سے ہمارے بادشاہ کی لڑکی تجھے بلا رہی ہے، بادشاہ کی لڑکی تجھے بلا رہی ہے، آ جا تاکہ اے نیک تو اس کا سر دھو دے۔ اس کی دلی خواہش تیرے علاوہ کسی مالش کرنے والے کے بارے میں نہیں ہے کہ جو مالش کرے یا مٹی سے اس کو نہلائے۔ اس نے کہا جا جا، میرا ہاتھ بیکار ہو گیا ہے، تیری یہ نصوح اب بیمار ہو گئی ہے، جلد جلد تیزی سے دوسری کو ڈھونڈ لے، کیونکہ خدا کی قسم ہاتھ بیکار ہے۔ وہ اپنے دل میں کہتا تھا کہ جرم حد سے گزر گیا، میرے دل سے وہ ڈر اور گرمی کہاں جا سکتی ہے، میں ایک بار مر چکا ہوں اور پھر واپس آیا ہوں، میں نے موت اور عدم کی تلخی چکھ لی ہے، میں نے اللہ سے حقیقی توبہ کی ہے۔ جب تک جان جسم سے جدا ہو میں نہ توڑوں گا۔ اس مصیبت کے بعد کسی کا دوبارہ گدھے کے علاوہ خطرے کی جانب پاؤں چلے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس توبہ کے بعد شہزادی نے پھر نصوح کو بلایا لیکن اس نے معذرت کر دی۔ ان تمام واقعات کے بعد نصوح کے گھر پیغام آیا کہ شہزادی بلاتی ہے، اس کا دل تجھی سے بدن ملوانے کو چاہتا ہے، تو ہی نے ملتانی مٹی سے سر دھلائے۔ نصوح نے کہا اب میرے ہاتھ بیکار ہیں اور میں بیمار ہوں۔ نصوح دل میں کہہ رہا تھا کہ تلاشی کا ڈر میرے دل سے کب نکل سکتا ہے، اب میں نے اس کام سے ایسی توبہ کر لی ہے جو مرتے دم تک نہ ٹوٹے گی۔ ایک دفعہ کسی مصیبت سے نجات پا جانے کے بعد احمق ہی اس مصیبت میں پھنسنے کو تیار ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت در بیان آں کسے کے توبہ کند و پشیمان شود و باز آں پشیمانہا را فراموش کند او آزمودہ را باز آزماید در خسارت ابد درافتد کہ من جرب المجرب حلت بہن ندامت وہ چوں توبہ او را ثباتے او قوت او حلاوت او قبول او مدد بد او نرسد چون درخت بے بیخ ہر روز زرد تر او خشک تر نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اس بیان میں حکایت کے کوئی شخص توبہ کرے اور شرمندہ ہو اور پھر ان شرمندگیوں کو بھلا دے اور آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمائے اور مستقل ٹوٹے ہوئے میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ جس شخص نے آزمائے ہوئے کو آزمایا اس کو ندامت ہوئی، اور جب اس کی توبہ کا ٹکاؤ اور قوت اور شیرینی اور قبولیت اور مدد اس کو حاصل نہ ہو تو وہ بغیر جڑ کے درخت کی طرح ہے جو روزانہ زیادہ زرد اور خشک ہو رہا ہے۔ ہم اس بات سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ ایک دھوبی تھا جس کا ایک گدھا تھا، زخمی کمر، خالی پیٹ، کمزور جسم، بغیر گھاس کی پتھریلی زمین میں شب و روز بے سر و سامان اور بے پناہ۔ وہاں کھانے کے لیے پانی کے سوا نہ تھا۔ گدھا وہاں رات دن اندھا اور تاریک چشم تھا۔ اطراف میں بنیلی اور جنگل تھا۔ وہاں ایک شیر تھا جس کا پیشہ شکار کرنا تھا۔ شیر کی نر ہاتھی سے لڑائی ہوئی۔ وہ شیر زخمی ہو گیا اور شکار کرنے سے عاجز ہو گیا۔ ایک عرصے تک کمزوری کی وجہ سے شکار سے عاجز رہا۔ درندے ناشتے سے محروم ہو گئے کیونکہ وہ شیر کا بچا ہوا کھانے والے تھے۔ جب شیر بیمار ہو گیا وہ پریشان ہو گئے۔ شیر نے ایک لومڑی سے کہا جا میرے لیے گدھے کی شکاری بن، اگر تو جنگل کے اطراف میں گدھا پائے جا اس پر منتر پڑھ اس کو قریب لے آ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس حکایت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک بار مصیبت سے نجات پا جانے کے بعد دوبارہ مصیبت میں پھنسنے کا بہت برا انجام ہوتا ہے۔
اگر توبہ میں ٹکاؤ نہ ہو، اس کی خوبی اس پر واضح نہ ہو، تو توبہ کرنے والے شخص کی مثال بے جڑ کے درخت کی سی ہے جو روز بروز خشک ہوتا جاتا ہے اور اس کے پتے جھڑتے رہتے ہیں۔ ایک دھوبی کا ایک گدھا تھا جس کی کمر زخمی تھی اور پیٹ خالی رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا تھا۔ وہ شیر کسی ہاتھی سے لڑ کر زخمی اور لاغر ہو گیا اور جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کے قابل نہ رہا۔ ایک عرصے سے وہ شکار کرنے کے قابل نہ تھا اور دوسرے درندے جو اس کا بچا کھچا کھاتے تھے وہ بھی بھوکے تھے۔ شیر نے لومڑی سے کہا کہ کسی گدھے کو پھسلا کر میرے پاس لے آ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یا گدھا یا بیل میرے لیے تلاش کر، جو منتر تو جانتی ہے وہ پڑھ۔ جب میں گدھے کے گوشت سے طاقت پکڑ لوں گا، اس کے بعد میں دوسرا شکار کروں گا، میں تھوڑا سا کھا لوں گا، باقی تم۔ میں توشے میں تمہارے لیے سبب بن جاؤں گا، اس کو منتر اور اچھی باتوں سے نرم کر، جلد یہاں لے آ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لومڑی کی چالاکیاں مشہور ہیں۔ شیر نے اس سے کہا کہ گدھے کو بہکا کر میرے پاس لے آنا۔ جس طرح شیر شکار کرتا ہے اور باقی درندے اس کا بچا ہوا کھا کر پیٹ بھرتے ہیں، اسی طرح قطب زمانہ اسرار و معارف الہی کا شکار کرتا ہے اور بقیہ اولیاء اس کے ذریعے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یا گدھا یا بیل میرے لیے تلاش کر، جو منتر تو جانتی ہے وہ پڑھ۔ جب میں گدھے کے گوشت سے طاقت پکڑ لوں گا، اس کے بعد میں دوسرا شکار کروں گا، میں تھوڑا سا کھا لوں گا، باقی تم۔ میں توشے میں تمہارے لیے سبب بن جاؤں گا، اس کو منتر اور اچھی باتوں سے نرم کر، جلد یہاں لے آ۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تشبیہ کردن کتب کہ عارف واصل ست در اجرائے دادن خلق از قوت رحمت و مغفرت بر مراتبے کہ حقش الہام داد و تمثیل بشیر کے اجر خوار و باقی خوار دے اند بر مراتب قرب ایشاں بشیر نہ قرب مکانی بلکہ از قرب صفتی و تفاصیل این بسیارست واللہ الہادی۔ یعنی قطب عارف واصل بحق کی مخلوق کو رحمت اور مغفرت کی ان مراتب کے اعتبار سے روزی دینے کی تشبیہ بیان کرنا جو اللہ نے اس کو الہام کیا ہے، اور شیر سے مثال دینا کیونکہ وہ اس کی روزی خوار اور بچا کھچا کھانے والے ہیں، شیر سے نزدیکی کے اعتبار سے مکانی قرب کے اعتبار سے نہیں بلکہ صفاتی قرب کے اعتبار سے، اور اس کی بہت تفاصیل ہیں اور خدا ہدایت کرنے والا ہے۔ قطب شیر ہے اور شکار کرنا اس کا کام ہے، باقی یہ مخلوق اس کا بچا ہوا کھانے والی ہے۔ تجھ سے جب تک ہو سکے قطب کو راضی کرنے کی کوشش کر تاکہ وہ قوی ہو جائے اور وحشی جانور کا شکار کر سکے۔ جب وہ رنجیدہ ہو جائے گا مخلوق بے سر و سامان ہو جائے گی، کیونکہ تمام لوگوں کی روزی عقل کے ہاتھوں سے ہے، کیونکہ مخلوق کی روزی اس کا پس خوردہ ہے۔ اگر تیرا دل شکاری ہے تو اس کا خیال رکھ، وہ عقل کی طرح اور مخلوق جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، جسم کی تدبیر عقل سے وابستہ ہے۔ قطب کی کمزوری جسم کی ہوتی ہے نہ کہ روح کی، کمزوری کشتی میں ہوتی ہے نہ کہ نوح علیہ السلام میں۔ قطب وہ ہوتا ہے جو اپنے گرد گھومتا ہے، آسمان کی گردش اس کے گرد ہوتی ہے۔ اس کی کشتی کی مرمت میں مدد کر، اگر تو اس کا خاص غلام اور بندہ ہو گیا ہے، تیری مدد تجھ میں اضافہ کرے گی نہ کہ اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، وہ مدد کرے گا۔ لومڑی کی طرح شکار کر اور اس پر قربان ہو جا تاکہ تو ہزاروں سے زیادہ شکار بدلے میں حاصل کر لے۔
مرید کا شکار لومڑی کی طرح کا ہوتا ہے، سرکش بجو مردے کا شکار کرتا ہے، تو اس کے سامنے مردہ لے جائے گا، وہ زندہ ہو جائے گا، کھاد فالیز میں اگانے والا بن جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کتب وہ شخص ہے جو اپنے دور کا کتب ہوتا ہے، وہ اسرار و معارف کا براہ راست استفادہ کرتا ہے، اور دوسرے اولیاء، اوتاد، نجبہ اور نقبہ اس کے واسطے سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہر ولی کا فرض ہے کہ وہ کتب زمانہ کی خوشنودی حاصل کرے اور اس کو خوش رکھے۔ اگر کتب رنجیدہ ہو جاتا ہے تو بقیہ لوگ بے سر و سامان رہ جاتے ہیں، بقیہ لوگوں کی روزی اس کا پس خوردہ ہے۔ کتب اور بقیہ مخلوق کی وہی نسبت ہے جو عقل اور بقیہ اعضاء کی اعضائے عقل کے ذریعے خوراک حاصل کرتے ہیں، اور بقیہ اعضائے عقل کے ذریعے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ کتب پر روحانی ضعف طاری نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ اشعار میں اس کی حص ضعف کا ذکر ہے، وہ محض جسمانی ضعف ہے۔ اس کی روح اور جسم کی وہی نسبت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی کی تھی۔ کتب کو جس مدد کی ضرورت ہے وہ اس کی جسمانی مدد ہے۔ تو جو کچھ کتب کی بدنی خدمت کرے گا وہ تیرے لیے ہی مفید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کو اللہ تعالی نے اپنی مدد قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اس مدد کا فائدہ تمہیں بصورت قرب مدد خداوندی حاصل ہوگا۔ جس طرح لومڑی شیر کے لیے شکار کرتی ہے اور اس سے خود فائدہ اٹھاتی ہے، اسی طرح تم جو بھی کتب کی بدنی خدمت کرو گے خود فائدہ اٹھاؤ گے۔ کتب کا ارادت مند جو کچھ کتب کو دے گا وہ لومڑی کے شکار کی طرح ہوگا کہ خود اس کو مفید پڑے گا۔ کتب کا منکر بجو ہے جس کی کمائی مردار ہوتی ہے، لیکن کتب کے پاس پہنچ کر اس کا کمزور پن دور ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن روباہ شیر را، یعنی لومڑی کا شیر کو جواب دینا۔ لومڑی نے شیر سے کہا، میں خدمت بجا لاؤں گی، تدبیر میں کروں گی، اس کو عقل سے بیگانہ کر لوں گی۔ ہیلا اور منتر پڑھنا میرا پیشہ ہے، میرا پیشہ مکر اور دھوکہ دینا ہے۔ پہاڑ پر سے نہر کی جانب دوڑ رہی تھی، ایک کمزور مسکین گدھے کو پا لیا۔ گرم جوشی سے سلام کیا اور سامنے آ گئی، اس سیدھے اور غریب کے سامنے آ گئی، بولی اس خشک میدان میں آپ کیسے ہیں؟ پتھریلی زمین اور خشک جگہ میں۔ گدھے نے کہا، میں خواہ غم میں ہوں یا جنت میں، اللہ نے میرا حصہ بنایا ہے، میں اس پر شکر گزار ہوں۔ اچھائی اور برائی میں دوست کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ حکم خداوندی میں برے سے بھی زیادہ برا ہے۔ جبکہ وہ تقسیم کرنے والا ہے تو شکوہ کفر ہے، صبر کرنا چاہیے، صبر عطیہ کی کنجی ہے۔ پھر اس نے کہا، صبر کشادگی کی کنجی ہے، صبر کرنے والوں کو سختی اور تنگی کب آئی ہے؟ میں تقسیم کرنے والے کی تقسیم پر راضی ہوں، کیونکہ وہ خاص و عام کا آقا ہے، اس کی نعمت سے خاص و عام فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ وحشی جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کو روزی پہنچاتا ہے، پرند اور مچھلیاں اپنا حصہ کھاتے ہیں، چونٹیاں اور سانپ اس کی نعمت کھاتے ہیں، اس کے دسترخوان نے پورے عالم کو گھیر لیا ہے۔ مخلوق اس کے دسترخوان پر تعجب میں ہے، وہ کھا رہے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ بتا، دنیا میں بے روزی کون ہے؟ اگر تو زندہ دل ہے راضی رہ، وہ ہر بندے کو روزی پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب دشمن ہیں، وہ دوست ہے، دشمن سے دوست کا شکوہ کب بھلا ہے؟
شکر ادا کرتا رہ تاکہ تجھے بد سے بدتر نہ ملے، ورنہ تو کیچڑ کے گدھے کی طرح رہ جائے گا۔ جب تک وہ مجھے چھاچھ پلائے گا میں شہد نہ مانگوں گا، کیونکہ ہر نعمت اپنے ساتھ کوئی غم رکھتی ہے۔ خزاں بغیر سانپ کے اور پھول بغیر کانٹے کے نہیں ہے، بغیر غم کی خوشی اس بازار میں نہیں ہے۔ مجھے بابا کی ایک کہانی یاد ہے۔ اس نے ایک روز نصیحت میں کہا، اے بیٹا، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، لومڑی نے گدھے سے کہا، آپ اس خشک پتھریلے جنگل میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ گدھے نے کہا، یہ خدا کی تقسیم ہے، جو میرا حصہ ہے میں اس پر راضی ہوں۔ انسان کو ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس کو اس سے بدتر حالت میں نہیں کیا۔ اللہ کی تقسیم پر شکوہ کفر ہے۔ صبر کرنے سے کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ رزق خدا کا تقسیم کردہ ہے، جبکہ وہ سب کا مالک ہے تو اس کی تقسیم پر راضی رہنا ضروری ہے۔ جس قدر جاندار ہیں سب اس کی ہی نعمتوں سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا کی ساری مخلوق اس کے ہی خوان نعمت سے روزی حاصل کر رہی ہے۔ ساری مخلوق کو وہ روزی پہنچا رہا ہے۔ کوئی جاندار روزی سے محروم نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ سب دشمن ہیں، اللہ سب کا دوست ہے۔ تو دوست کا شکوہ دشمن سے نہ کر، ورنہ بے وقوفی ہے۔ جس حالت میں بھی جو ہے اس کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس سے بدتر حالت میں نہیں ہے۔ جب تک مجھے معمولی روزی حاصل ہے میں بڑھیا روزی کی تلاش نہ کروں گا، کیونکہ ہر بڑھیا نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف دہ بات ضرور لگی ہوئی ہے۔ خزانے کے ساتھ سانپ ہے، پھول کے ساتھ کانٹا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے حکایت دیدن خر سقائے بانوائے اسپان تازی را، در آخر خاص و تمنا بردن آن دولت را، در موعظہ آن کا تمنا نباید بردن الا بمغفرت و عنایت کے اگرچہ صدگوں رنج بود، چوں لذت مغفرت بود ہما شیریں شود، باقی ہر دولتے کے آن را نہ آزمودہ تمنا میبری با آن رنج قرین است، کہ آن را نمی بینی چنانکہ از ہر دام دانہ پیدا شود، او نخ پنہاں تو دریں یک دام ماندہ او تمنا میبری کے کاش کے با آن دانہار فتمے پنداری کے آن دانہا بے دام است۔ یعنی سکے کے گدھے کا خاص استبل میں ساز و سامان کے ساتھ عربی گھوڑوں کو دیکھنے کی حکایت اور اس دولت کی تمنا کرنا اس نصیحت کے بارے میں کہ سوائے مغفرت اور مہربانی کے تمنا نہ کرنی چاہیے، خواہ سینکڑوں تکالیف ہوں۔ جب مغفرت کی لذت حاصل ہو جائے گی وہ تکالیف سب شیریں ہو جائیں گی۔ بقیہ ہر دولت کے بغیر آزمائے تو تمنا کرے تو اس کے ساتھ کوئی تکلیف ہوگی جس کو تو نہیں دیکھ رہا ہے، جیسا کہ ہر جال کا دانہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور جال پنہاں ہوتا ہے، تو اس جال میں رہتے ہوئے تمنا کرتا ہے کاش کہ اس دانے تک پہنچ جاتا، تو خیال کرتا ہے کہ وہ دانے بغیر جال کے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس حکایت سے یہ سمجھانا ہے کہ شاہی استبل کے گھوڑوں کو اچھی خوراک ملتی تھی تو اس کے ساتھ انہیں جنگ میں تیر بھی کھانے پڑے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مغفرت اور اللہ کی عنایت کا طالب بنے۔ اگر اس کو یہ چیز حاصل ہو جائے گی تو مصائب کی تلخی شیرینی سے بدل جائے گی۔ اگر انسان نہ آزمائی ہوئی نعمت کی تمنا کرے گا تو اس کے ساتھ کی مصیبت سے پریشان ہو جائے گا۔ دنیا کی ہر لذت کے ساتھ کوئی مصیبت وابستہ ہے۔ دانہ ہے تو اس کے ساتھ جال بھی ہے۔ انسان دانے کی تمنا کرتا ہے لیکن وہ جال سے غافل ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ایک سقا کا ایک گدھا تھا، مشقت کی وجہ سے حلقے کی طرح دوہرا ہو گیا تھا، بھاری بوجھ کی وجہ سے اس کی کمر 10 جگہ سے زخمی تھی، وہ اپنی موت کے دن کا جویاں اور عاشق تھا۔ جو کہاں، وہ خشک گھاس سے بھی پیٹ بھرا نہ تھا، پیچھے زخم اور لوہے کی سیخ۔ استبل کے داروغہ نے اس کو دیکھا، رحم کیا، کیونکہ وہ گدھے کے مالک کا شناسہ تھا، اس کو سلام کیا اور اسے حال پوچھا کہ یہ گدھا دال کی طرح کیوں دوہرا ہو گیا۔ اس نے کہا میری مفلسی اور کوتاہی سے، کیونکہ اس بے زبان کو جو نہیں ملتے ہیں۔ اس نے کہا اس کو چند دن کے لیے میرے سپرد کر دے تاکہ شاہی استبل میں طاقتور بن جائے۔ اس نے گدھا اس کے سپرد کر دیا اور زحمت سے چھوٹ گیا۔ اس نے اس کو شاہی استبل میں باندھ دیا۔ گدھے نے ہر جانب عربی گھوڑے دیکھے، با سر و سامان اور موٹے اور عمدہ اور نئے، ان کے پاؤں کے زمین جھاڑو دی ہوئی اور پانی چھڑکی ہوئی، گھاس اور جو بر وقت حاضر، گھوڑوں کی مالش اور کھریرا دیکھا۔ اس نے منہ اوپر اٹھایا کہ اے بزرگ پروردگار، کیا میں تیری مخلوق نہیں ہوں تاکہ میں گدھا ہوں؟ میں کس وجہ سے عاجز اور زخمی کمر اور لاغر ہوں؟ رات کو کمر کے درد اور پیٹ کی بھوک سے لمحہ بلمحہ میں مرنے کا آرزو مند ہوں۔ ان گھوڑوں کے ایسے ساز و سامان کے ساتھ عمدہ حالت میں عذاب اور مصیبت کے ساتھ مخصوص کیوں ہوں؟ اچانک جنگ کا اعلان ہو گیا، عربی گھوڑوں کی زین اور کام کا وقت آ گیا۔ انہوں نے دشمنوں کے تیروں کے زخم کھائے، جگہ جگہ ان میں تیر گھس گئے۔ وہ عربی گھوڑے جنگ سے لوٹے، استبل میں سب چت پڑے ہوئے تھے۔ نواز سے ان کے پاؤں مضبوط بندھے ہوئے تھے، نال بند لائن میں کھڑے تھے۔ انہوں نے نشتر سے ان کے بدنوں میں چیرا دیا تاکہ زخم سے تیر باہر نکالیں۔ جب گدھے نے انہیں دیکھا کہہ رہا تھا اے خدا، میں نے مفلسی اور آرام پر رضامندی دی، میں اس سر و سامان سے اور اس برے زخم سے بیزار ہوں۔ جس نے عافیت چاہی اس نے دنیا چھوڑ دی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس گدھے کو مصیبتوں کی وجہ سے موت کی تمنا تھی۔ اس گدھے کو جو تو درکنار خشک گھاس بھی پیٹ بھر نہ ملتی تھی اور ہر وقت لوہے کی سیخ سے پٹتا تھا جس سے اس کی پشت زخمی تھی۔ دھوبی کے گدھے نے شاہی استبل میں عربی گھوڑے دیکھے جو بہت عمدہ حالت میں تھے۔ استبل کی زمین پر چھڑکاؤ ہوتا تھا اور گھاس اور دانہ ہر وقت سب گھوڑوں کو ملتا تھا۔ ان کے بدن پر کھریرا پھرتا اور مالش ہوتی۔ اس گدھے نے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا شروع کر دی کہ اللہ میاں، میں بھی تیری مخلوق ہوں، میں اس قدر مصیبت میں کیوں ہوں؟ دن کی پٹائی سے رات بھر درد میں اور بھوک میں گزارتا ہوں اور ہر وقت موت کی تمنا کرتا ہوں۔ یہ عربی گھوڑے کس قدر عیش و عشرت میں تو نے مجھے مصائب کے لیے کیوں منتخب کر دیا ہے؟ کچھ ہی دن بعد جنگ کا اعلان ہو گیا اور ان عربی گھوڑوں پر زمین پر زین کسے جانے کا موقع آ گیا۔ یہ گھوڑے فوج کے ساتھ میدان جنگ میں گئے اور وہاں دشمنوں کے نیزوں اور تیروں سے زخمی ہوئے۔ جنگ سے واپس آ کر یہ گھوڑے استبل میں چت گر گئے۔ نال بندوں نے ان کے پاؤں نوار سے کسے اور تیر نکالنے کے لیے ان کے بدنوں میں شگاف کرنے شروع کر دیے۔ دھوبی کے گدھے نے جب عربی گھوڑوں کی یہ حالت دیکھی تو دعا کرنے لگا کہ میں فقر اور عافیت پر راضی ہوں اور ساز و سامان کے ساتھ یہ زخم خوری مجھے منظور نہیں ہے۔ گدھے کی تقریر سن کر لومڑی نے کہا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رزق تلاش کرو، لہٰذا حلال رزق کی طلب فرض ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔